گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ، کبھی کاغان تو کبھی جلکھٹ تو کبھی کہاں، کبھی کبھی بٹا کنڈی، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہوں تو یہ علاقہ جب سیزن میں اوپن ہوتا ہے تو یہاں پر اب ایکسیڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی وجوہات کیا ہیں، ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں، اور ابھی تازہ جو ایکسیڈنٹ ہوئے ان میں کتنے لوگوں کا کیا کیا نقصان ہوا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ عزیز دوستان گرامی، بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے میں اس علاقے کو آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرا رہا ہوں، میں وادی ناران کی بات کر رہا ہوں، اس سے ملکہ پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقامات کی بات کر رہا ہوں۔ میں ہنزا، اسکردو، شارع کراکرم، شارع بلتستان، سوات کلی روڈ، کشمیر والی روڈ، سبھی جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمارے لیے، میرے لیے اسپیشلی وہ نیوز دینا انتہائی شاکنگ ہوتا ہے۔ بڑا دل میرا جو سا ہے وہ دل گرفتہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ دل نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، لیکن ہمارے بحالت امر مجبوری ہمیں آپ تک وہ خبر بتانی پڑتی ہے کہ فلاں اس علاقے میں یہ جو سا حادثہ ہو گیا ہے۔ کبھی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی سڑک پر گاڑی الٹ جاتی ہے، کبھی کوئی گاڑی کھیری کھائی میں گر جاتی ہے، کبھی کوئی جیپ گر جاتی ہے، کبھی کوئی کوسٹر گر جاتی ہے۔ قصہ مختصر کہ یہ علاقے ان دنوں میں جہاں سیاحوں کے لیے جنت ہوتے ہیں، لوگ گرمیوں میں دور دراز لوگوں سے جگہ سے آتے ہیں سیر کرنے کے لیے، وہاں پھر اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج سے تقریباً 2 ہفتے قبل کا واقعہ ہے کہ جب یہ ایم جی گاڑی ٹوٹا اس کے ساتھ لگی، اور یہ ایم جی گاڑی ایک مشہور انفلوئنسر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، ان کی گاڑی تھی، اور کاغان کے قریب جناب ان کا یہ حادثہ ہوا ہے۔ اب حادثے کی وجوہات پہ بعد میں بات کرتے ہیں، اس سے اگلا کلپ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کلپ جو ہے یہ جلکھٹ کے پاس ہے، اور یہاں پر یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں ایک یہ گاڑی میں جو اس کے دوسری گاڑی کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم اس روڈ کے اوپر بات کرتے ہیں تو لمبی لمبی لائنیں جب رش کی لگی ہوتی ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 سے 2 3 لائنیں بھی لگی ہوتی ہیں، اور رش کی وجہ سے روڈیں بھی بلاک ہوتی ہیں۔ یوں میں اگر یہ کہوں کہ یہ علاقہ ملتستان ہے، یعنی کہ مسئلہ ایک ہوتا ہے اور ایک مسلطان سمجھ لیں کہ مسائل کی ماجگاہ ہے۔ یہاں پر روڈیں صاف ستھری ہوں، یہ نیچے دیکھیں کہ روڈ یہ ابھی انہوں نے کھدائی کی ہوئی ہے، اس میں صاف نہیں لگی ہوئی، ابھی لک نہیں ڈلی ہوئی، اور وہاں پر یہ حالات ہیں کہ ٹریفک بلاک ہے، اور جہاں پر صاف ڈلی ہوئی ہے، روڈیں صاف ہیں، وہاں پر اس طرح کے گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کتنی زور کی لگی، سامنے والی دونوں آمنے سامنے گاڑیاں لگی ہیں۔ اب الحمدللہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ یہ آپ کے سامنے، یہ ہمارے ایک دوست ہیں آر ایم کے ٹریول والے، ان کی ویڈیو، اور ان کی محبت ہے کہ ہم ان کی ویڈیوز لگا لیتے ہیں اور وہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وہ بتا بھی رہے ہیں کہ یہاں پر کتنی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ فیئر پالیسی یوز کے تحت جسٹ میں نے ویڈیو کے ایک کنٹینٹ کی خاطر ہم نے بنائی ہے کہ ہم دکھا سکیں کہ کیسے حالات و واقعات تھے۔ یہ واقعہ جلکھٹ کے پاس پیش آیا ہے۔ اب ان کو انالائز کرتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونا امر ربی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جہاں جس کی موت لکھی ہوگی وہ وہاں پر اس کی روح قبض کی جائے گی، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، یعنی کہ ہمیں اپنے دماغ کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ تعلیم کے لیے بھی ہے، وہ ان معاملات کے لیے بھی ہے، زندگی کے ہر معاملے میں عقل و فہم کو استعمال کرنے کا کہا گیا، اسی لیے ہم انسان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جتنے بھی میں نے پچھلے یہ جو کیس ہیں ان کو اسٹڈی کیا ہے، اس میں آگے چل کر ایک اور کلپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جو ڈالا ہے، یہ نیچے ارزا کے پاس کوئی جگہ ہے کلکت میں، وہاں پر یہ نیچے گرا ہوا ہے۔ الغرض کہ یہ مختلف جگہ پر مختلف وقوعے ہوتے ہیں جہاں پر یہ اس طرح کی چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں، جس میں لوگوں کی جانوں کا نقصان بھی ہوتا ہے،
املاک کا نقصان ہے، گاڑیاں بڑی بڑی قیمتی ہیں، ان کا نقصان ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو ایسے میں ان چیزوں کے اوپر پھر اس کی روک تھام کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ بطور ایک عام سیاح کے میں آپ کے لیے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، پلیز اس پہ عمل کیا کریں۔ نمبر 1، آپ کسی بھی سیاحتی مقام پہ جائیں، پاکستان کے کسی بھی شہر سے تشریف لاتے ہیں، تو آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے علاقے کے روڈ کے ڈرائیور ہیں، ماسٹر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مہان ہیں آپ سر، بہت اچھے ڈرائیور ہیں۔ لیکن جب آپ کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں جہاں پر انجان سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں پر آپ ایک بگنر ہیں، ایک سٹارٹر ڈرائیور ہیں۔ آپ ان روڈوں کو جب آپ کو صاف ملتی ہیں، اس طرح کی جگہ ملتی ہے، اور آپ اتنی تیز ڈرائیونگ کرتے ہیں، وہی 60-70 کی ڈرائیونگ، حالانکہ یہ روڈیں 30-40 سے اوپر کی ڈرائیو کرنے والی نہیں ہیں۔ اور دوسرا آپ کریں کیوں؟ یہ دیکھیں سامنے کتنا خوبصورت نظارہ ہے، آپ اس کو چھوڑ کے آپ ڈرائیو تیز کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ نظارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی کنسنٹریشن لوز ہوتی ہے، اچانک سامنے گاڑی کو کسی کو کراس کر رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور دونوں گاڑیاں ٹھک کر کے لگ جاتی ہیں۔ ایک ریزن بھی ہوگی، ایک ساتھ ہم نے اس کا تدارک بھی دے دیا کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے۔ بھائی آرام سے گاڑی چلاؤ، کوئی سپیڈ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مان لیا، لیکن یہاں پر آپ بالکل زیرو، اس کو بھی مان لیں۔ دوسرا، آپ چڑھائی پہ جب چڑھتے ہیں تو چڑھائی پہ پہلے دوسرا گیئر کے ساتھ چڑھتے ہیں، تو اترائی میں آپ کو کدھر سے 60 کی سپیڈ یاد آ جاتی ہے۔ جس گیئر میں اوپر چڑھائی چڑھیں، اسی گیئر میں نیچے آپ واپس آئیں۔ یہ آپ کا دوسرا احتیاطی تدابیر ہوگی۔ تیسری، اکثر میں نے ان میں سے زیادہ تر جو پچھلے سال، اس سے پچھلے سال سارے کیس اسٹڈی کیے ہیں، سب کے کلپس میں نہیں نکال سکا ہوں، لیکن وہ آپ تک پہنچانے کے بعد مقصد آپ پورا ہو جائے، وہ یہی ہے کہ اکثر کیس اسٹڈی کی ہیں کہ نیند نہ پوری ہونا ایک وجہ ہے۔ نیند آ جاتی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں رہتا، اور تھڑ سے گاڑی کسی کھائی میں گر جاتی ہے، کسی درخت کے ساتھ لگ جاتی ہے، کسی روڈ کے ساتھ، کہ نصیب اچھے ہوں تو سائڈ پہ کسی جگہ لگ جائے گی، جب نصیب آ رہے ہوں تو جناب سیدھی کھائی میں۔ ابھی 2 دن پہلے کا کاغان کا واقعہ، جہاں پر ایک گاڑی میاں بیوی دونوں مار کے بیچارے ہلاک ہو گئے، جان باک ہو گئے اس حادثے میں، اور بچہ ان کا بچ گیا۔ آپ اگلی دیکھیں گے تو لکھی ہوئی تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن پھر بھی نیند پوری کرنا بھی آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ آپ لاہور سے چلتے ہیں، فیصل آباد سے چلتے ہیں، جہاں سے بھی چلتے ہیں، لیکن ایسی ٹائمنگ چلیں، پرسکون نیند کریں، اس کے بعد سفر شروع کریں، اور جہاں آپ کو ہلکی سی نیند کا غلبہ محسوس ہو، گاڑی سائڈ پہ کریں اور سکون سے سو جائیں، اور جب تک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ سوئیں نہیں، آپ نہ کریں۔ میں خود ایسا ہی کیا کرتا ہوں۔ آگے چلتے ہیں جی، اس کی اگلی آپشن، رات کو سفر مت کریں سڑکوں پہ، کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کو آگے سڑک کیسی ہے، تو رات کو سفر کرنے سے گریز کریں، اسپیشلی رات 7-8 بجے کے بعد جیسے ہی اندھیرا شروع ہو جاتا ہے آج کل کے دنوں میں، مغرب 7:30 بجے ہوتی ہے، کوشش کریں کہ 9 حد ٹائم ہے، اس کے بعد آپ سفر نہ کریں۔ 7 کے بعد آپ اپنی سیف جگہ ڈھونڈنی شروع کر دیں کہ آپ نے قیام کہاں کرنا ہے۔ اس سے اگلی چیز، بھائی گاڑی تگڑی رکھے، تگڑی سے مراد یہ نہیں کہ قیمتی رکھ لیں۔ آپ کے پاس لاکھ کی گاڑی ہے، کروڑ کی گاڑی ہے، 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے، اتنا بڑا سفر کرنے سے پہلے میکینک کے پاس جائیں اور اس کا حصہ، اس کی دیگر جو معاملات ہیں وہ چیک کرائیں، اس کے بعد پھر سفر کریں۔ کچھ ہدایات تھیں، آپ کو پسند آئی ہیں تو ضرور آ کے ویڈیو شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔